حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الإمام الحسين عليه السلام في دعاء عرفة إلهي ماذا وجد من فقدك وما الذي وجد من وما الذي فقد من وجدك سلام علی محمد پر. عزیزان گرامی، آج شب عرفہ ہے. اگرچہ میں نے پہلے کیونکہ مرحوم جج تھے تو میں نے سوچا تھا کہ میں قضاوت اور ججمنٹ کے عنوان سے گفتگو کروں، لیکن پھر شام کو ذہن میں آیا کہ عرفے کی مناسبت ہے تو اس لیے اس مناسبت سے گفتگو کی جائے. اب دیکھیے، جو آج کی شب ہے یہ شب عرفہ ہے. آج کا جو دن گزرا ہے وہ دن وہ ہے کہ جس دن امام حسین علیہ السلام نے مکے سے کربلا کی طرف سفر اختیار کیا. اور کل جو روز عرفہ ہے اس میں دو مناسبتیں ہیں. ایک تو یہ کہ تمام حاجی جو ہیں وہ میدان عرفات میں حاضر ہوتے ہیں، اور جن لوگوں کو توفیق حاصل ہوتی ہے وہ میدان عرفات میں امام حسین علیہ السلام کی دعائے عرفہ پڑھتے ہیں. اور کل ہی کی ایک اور بھی مناسبت ہے، اور وہ ہے جناب مسلم علیہ السلام کی شہادت. تو عزیزو، ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں. یہ جو تاریخ ہے، یہ جو شب ہے، گویا یہ سنگم ہے مناسبتوں کی. یہ ایک طرف ہمارا رشتہ توحید سے جوڑتی ہے تو وہیں ہمارے رشتے کو شرط توحید یعنی امامت سے متصل کرتی ہے. اور یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ بات توحید کی ہو اور امامت کی ہو لیکن نیابت کی نہ ہو. جناب مسلم امام کے نائب کی حیثیت سے کوفے گئے ہوئے تھے، اور ایک جملہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں: جو نائب کا ساتھ چھوڑ دے گا وہ امام تک بھی نہیں پہنچے گا. یہ ایک حقیقتیں ہیں جو آپس میں جڑی ہوئی ہیں. جو نائب امام کو چھوڑ دے وہ امام تک نہیں پہنچ سکتا ہے. اگر کوفیوں نے نائب حسین کا ساتھ دے دیا ہوتا تو انہیں توفیق ملتی کہ وہ حسین کا بھی ساتھ دیتے. اور جن لوگوں نے حقیقی طور پر جناب مسلم کا ساتھ دیا ان کو یہ توفیق ملی کہ وہ کربلا میں امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ خود کربلا کے اندر
امام حسین کی طرف سے قربانی دینے والوں کی جو تعداد ہے اس میں کوفی سب سے زیادہ ہیں. تو دیکھیے دونوں تصویر آپ سامنے رکھیے. جنہوں نے واقعی طور پر نائب امام کی پیروی کی انہیں یہ توفیق ملی کہ وہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا کیا کریں؟ ساتھ دیں. تو اگر آج ہم کسی امام کا انتظار کر رہے ہیں تو عزیزو جناب مسلم کی داستان ہم سے تقاضا کر رہی ہے کہ آج کے نائبین امام کا ساتھ دینا سیکھ جاؤ، آنے والے کے ناصر بننے کی توفیق تمہیں حاصل ہو جائے گی. یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑا میسج ہے، یہ بہت بڑا پیغام ہے. مگر ہم انتظار نہیں کر رہے ہیں ایک آنے والے کا، تو ہم اس کا ساتھ کیسے دیں گے؟ پہلے ہم نائب کا ساتھ دینا تو سیکھیں. اسی لیے امام حسین پہلے نہیں گئے، پہلے اپنے نائب کو بھیجا. سبحان اللہ. توجہ چاہ رہا ہوں، امام پہلے خود نہیں گئے، پہلے اپنے نائب کو بھیجا. اس لیے کہ دنیا میں آپ کوئی بھی چیز حاصل کرتے ہیں تو اس کا ایک وے ہے، اس کا ایک طریقہ ہے. جب آپ اس طریقے سے وارد نہیں ہوں گے آپ کو وہ چیز حاصل نہیں ہوگی. تو آج غیبت کے زمانے میں اگر ہم باب امامت میں آنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی ایک وے ہے، اس کا بھی ایک راستہ ہے، اس کا بھی ایک طریقہ ہے، اور وہ ہے کہ نائب کا ساتھ دینا سیکھ جاؤ. اگر تم نائب کو پہچان کر کے اور اس کا ساتھ دو گے تو توفیق ملے گی کل تم کو کہ جب وہ آئیں گے تو تم ان کا ساتھ دو گے. جیسے ہم نے کہا کہ کوفیوں نے جنہوں نے جناب مسلم کا واقعی ساتھ دیا، بعد میں وہ لوگ توفیق پائے کہ وہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا انہوں نے ساتھ دیا. لیکن جنہوں نے چھوڑ دیا، کیونکہ نائب کو چھوڑا، یہ اثر ہے. نتیجہ کیا نکلا کہ جب وقت کا امام آیا تو اس کا بھی ساتھ نہیں دے سکے. اب ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں کیونکہ امام حسین علیہ السلام کے سفر کی بھی تاریخ ہے. امام حسین علیہ السلام مدینے سے سیدھے کربلا کیوں نہیں جاتے ہیں؟ آپ پہلے مکے کیوں آتے ہیں؟ ہے نا یہ ایک بات. آپ کو تو جانا تھا کربلا، تو چاہیے یہ تھا کہ آپ سیدھے کربلا چلے جاتے، مگر آپ آتے ہیں مکے اور اس کے بعد عین حج کے موقع پر مکے کو چھوڑ رہے ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، ایک بہت اہم میسج کی طرف، پیغام کی طرف میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں. عین حج کے موقع پر امام حج کو چھوڑ رہے ہیں اور کربلا کی طرف جا رہے ہیں. اس جانے میں بھی ایک پیغام ہے، اس جانے میں بھی ایک میسج ہے ہمارے لیے. وہ کیا ہے؟ کہ یاد رکھو حج کیا ہے؟ زیادہ تر حج کے جو ارکان ہیں وہ یادگار ابراہیم و اسماعیل اور ہاجرہ ہیں. یہی تو ہے. آج بہت سے لوگوں کے اندر یہ فلسفی پیدا ہو گئی ہے کہ ہم اللہ والوں کو نہیں مانیں گے اور ڈائریکٹ اللہ تک پہنچیں گے. ان کو آپ کہیں نہیں پکڑیے، ان کو جا کر کے حج میں پکڑیے. جب یہ صفا و مروہ کے درمیان صحیح کر رہے ہوں تو ان سے پوچھو کہ یہاں کیا ہوا تھا، یہ کیوں چل رہے ہو، کیوں صفا و مروہ کے درمیان دوڑ رہے ہو؟ تو یہی تو ہے نا کہ ایک اللہ کی بندی جس نے اللہ پر توکل کر کے ایک صحرا کو بسایا تھا، جب وہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتی ہے اور اس کے سعی کے نتیجے میں اللہ زمزم کو دے دیتا ہے، تو آج وہی سنت حاجرہ ہے جو حاجی سے کروایا جا رہا ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حج تو اللہ کا ہو رہا ہے، مگر اللہ تمہیں
ہاجرہ کے نقش قدم پر چلنے کی دعوت دے رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ ہاجرہ کے نقش قدم پہ چل کر کے تم ہم تک پہنچ سکتے ہو. ہاجرہ کے نقش قدم پر چل کر کے تم ہم تک آ سکتے ہو. اور ایک جملہ کہہ دوں کہ یہ میرے مذہب میں صحیح کیا ہے؟ ریسرچ، تلاش، کوشش. آپ کو دنیا میں کہیں بھی ریسرچ، تلاش، کوشش یہ عبادت کا پارٹ نہیں ملے گا، یا عبادت میں کا ایک حصہ اور ایک جز کی حیثیت سے نہیں ملے گا. لیکن یہ ہمارے یہاں ہے کہ صحیح، تلاش اور کوشش یہ ہمارے یہاں عبادت کا حصہ ہے. صحیح کا ایک میسج یہ بھی ہے کہ جس طریقے سے میری ایک بندی نے تلاش اور کوشش کر کے چھپے ہوئے زمزم کو نکال لیا، ویسے ہی تم بھی آؤ اور ہاجرہ سے صحیح کا پیغام لے جاؤ اور دنیا میں جو گم شدہ چیزیں ہیں ان کو تلاش کرو اور حقیقت تک پہنچنے کی کیا کرو؟ کوشش کرو. یہ میسج ہے ہمارے لیے. صحیح ہمیں دعوت دے رہی ہے. بہرحال مجھے صحیح کے اوپر گفتگو نہیں کرنا ہے، صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حج کے زیادہ تر ارکان جو ہیں وہ کاہے سے تعلق رکھتے ہیں؟ جناب ہاجرہ سے، جناب اسماعیل سے، جناب ابراہیم سے. حد تو یہ ہو گئی کہ اگر میدان قربانی میں ابراہیم جا رہے ہوں اور شیطان ان کو بہکانے کے لیے آ گیا تو اس کی بھی یادگار قائم ہو گئی. اور اب شیطان کی یادگار کو کوئی حاجی نہ شرک کہتا ہے نہ بدعت کہتا ہے. آپ کسی سے بھی حاجی سے کہیے کہ آپ وہاں پر گئے تو آپ نے کیا کیا، وہ کہتے ہیں میں شیطان کو کنکڑی مار کے آیا ہوں. ماشاءاللہ آپ تو بڑی ترقی یافتہ ہو گئے، شیطان آپ کو کہاں سے مل گیا؟ تو شیطان تو وہاں آپ کو نہیں ملا، پھر ہے کیا؟ حاجی صاحب نے شیطان کو کنکڑی ماری تھی یا جناب ابراہیم نے شیطان کو کنکڑی ماری تھی؟ جناب ابراہیم نے ماری تھی نا، حاجی نے تو نہیں ماری. شیطان وہاں ملتا نہیں ہے اس کو. پھر کہا اصل میں جو ہے وہ بات یہ کہ جہاں جہاں شیطان بہکانے آیا تھا وہاں شیطان کی ایک یادگار قائم ہو گئی ہے. اچھا، پھر کہا جب ہم اس کو کنکڑی مارتے ہیں تو گویا شیطان کو مار رہے ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں. تو ڈائریکٹ کس نے کنکڑی ماری؟ ابراہیم نے شیطان کو. لیکن ہم اور آپ جو جاتے ہیں وہ شیطان کو نہیں مار رہے ہیں، شیطان کی ایک یادگار ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. جب یہ مسلمان ماننے پہ آتا ہے تو شیطان کی یادگار مان لیتا ہے، لیکن جب نہ ماننے پر آتا ہے تو اللہ کے ولیوں کی یادگار کو نہیں مانتا ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ حاجی صاحب کو کہیں نہیں پکڑیے بلکہ ان کو حج میں جا کے پکڑیے. آپ کر کیا رہے ہیں؟ تو اب عزیزو ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ ایک میسج یہ بھی ہے کہ یادگاروں میں بھی آثار پائے جاتے ہیں. آپ شیطان سے منسوب ایک پتھر کو کنکڑی مارتے ہیں اور آپ کا حج بھی ہو جاتا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں حضرات گرامی، آپ شیطان کو نہیں کنکڑی مار رہے ہیں، شیطان کی ایک یادگار کو کنکڑی مار رہے ہیں. اور جب اس کو آپ مارتے ہیں تو اس کے ذریعے سے کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ میں نے شیطان کو کنکڑی ماری ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آثار میں بھی اثرات ہیں، یادگار میں بھی اثرات ہیں. تبھی تو آپ اس کو مار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں شیطان کو میں مار کے آ رہا ہوں. تو عزیزان گرامی، شاید اللہ نے یہی سمجھانے کے لیے حاجی کو وہاں بلایا ہے تاکہ تمہیں ہماری راہ میں آنے والوں کی عظمتوں کا احساس ہو سکے. دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اس لیے میں اس موضوع پہ نہیں آنا چاہتا ہوں.
تو امام حسین علیہ السلام آخر کیوں مدینے سے ڈائریکٹ کربلا نہیں جاتے بلکہ مکے آتے ہیں؟ اس لیے کہ مکے میں جب ابراہیم نے، جناب ابراہیم علیہ السلام نے پورے خلوص کے ساتھ جب بچے کی قربانی دینی چاہی، اور اللہ، یہ ہمارے دین کا بہت بڑا احسان ہے، اس بات کو آپ سمجھیے، جناب ابراہیم سے پہلے اور آج تک بھی بہت سی جگہوں پر انسان کی بلی دی جاتی ہے، دی جاتی ہے نہیں دی جاتی ہے، آج بھی دی جا رہی ہے۔ حتیٰ کہ بہت سے لوگ ہمارے ملک میں کورونا سے پریشان ہو کر کے اور کورونا سے بچنے کے لیے انسان کی بلی دے رہے ہیں، اخبار میں جا کے پڑھ لیجئے آپ۔ یہ ہمارے دین کا بہت بڑا میسج ہے کہ اس نے آ کر کے اس غلط سنت کو ختم کیا جو بعض لوگوں کے یہاں رائج تھی کہ وہ انسان کی بلی دیتے تھے۔ اس کو اللہ نے اس کے ذریعے سے ختم کیا کہ ایک امتحان لیا اپنے خاص بندے کا، اور اسماعیل بچتے ہیں اور دمبا ذبح ہو جاتا ہے۔ تب سے ایک میسج دیا گیا کہ انسان کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ اس کی حقیقت کو سمجھیے، یہ ہمارے دین کا بہت بڑا احسان ہے بشریت کے اوپر، کہ انسان کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے، اور اسی لیے آج تک اس کی پابندی ہے۔ بہت بڑا احسان ہے انسانیت کے اوپر مذہب ابراہیمی کا۔ توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، اس سنت کو ختم کیا گیا۔ تو میں ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ ابراہیم تو خلوص کے ساتھ اپنی قربانی پیش کر رہے تھے، مگر جب آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو دیکھا کہ بچہ تو کھڑا ہے اور دمبا ذبح ہو چکا ہے۔ تو ایک احساس پیدا ہوا ابراہیم کے دل میں۔ ہم اور آپ تو نہیں جانتے راز کو نا، لیکن خدا تو جانتا ہے کہ دل میں کیا گزر رہی ہے۔ ابراہیم کے دل میں یہ بات آئی کہ میری قربانی ناتمام تو نہیں رہ گئی۔ تو آواز قدرت آئی، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، میں نے اس کو ایک عظیم قربانی سے بدل دیا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اب امام حسین علیہ السلام مدینے سے مکے پہلے کیوں آتے ہیں؟ کہا جہاں قربانی ناتمام ہوئی ہے وہیں سے اس ذبح عظیم کا آغاز ہوگا۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام پہلے مکے میں آئے اور اس کے بعد عین حج کے موقع پر مکے کو چھوڑ کر کے کربلا کا رخ کیا اور آواز دی کہ یاد رکھنا میں ذبح عظیم کا مصداق ہوں، میں مقصد قربانی ہوں۔ اسی لیے جو مناسک حج ہیں وہ ذریعہ ہیں، اور میں قربانی، میں اصل مقصود ہوں، اصل مقصود ہوں۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ اس لیے امام عین حج کے موقع پر مکے کو چھوڑتے ہیں تاکہ عظمت مکہ کو بچایا جائے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، تاکہ عظمت مکہ کو بچایا جائے۔ اور ایک بہت بڑا میسج دیا امام حسین علیہ السلام نے۔ عزیزو، ہم دینداری کی گہرائی کو سمجھیں۔ عام طور سے لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم جو کچھ کرتے رہتے ہیں وہی کریں تو عبادت ہے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو تم کرتے ہو اس کو چھوڑ دو، وہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ بہت بڑا جملہ میں کہہ رہا ہوں آپ کو۔ ایک چیز آپ کر رہے ہیں تو آپ کی ایک عادت سی بن گئی ہے، آپ کبھی چھوڑ نہیں سکتے اس کو، لیکن یہ دینداری نہیں ہے۔ عبادت تو یہ ہے کہ مقصد کو سمجھ کے اس کو انجام دے رہے ہیں، اور اگر مقصد میں یہ رکاوٹ بن جائے تو اب مقصد تک پہنچیں گے اور اس کو چھوڑ دیں گے۔ اسی لیے چھوڑ دینا یہ دینداری کی سب سے بڑی معراج ہے۔ اب میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں آپ کے حوالے، اگر آپ سمجھ جائیں میری بات تو شاید ایک اہم نقطے کی طرف آپ متوجہ ہو جائیں گے۔
शब हिजरत मौला अली से कहा गया, रसूल कह रहे हैं आज मेरे बिस्तर पे सो जाओ। क्या करना है? सो जाना है। आप इसको समझिए, क्यों रज़ाए इलाही शब हिजरत अली के लिए आती है। अल्लाह कह रहा है कि मैं इस नफ्स का खरीदार बन गया हूं, मैंने अपनी मर्जी इसके हवाले कर दी है। क्यों? इसको समझने की जरूरत है। मौला अली शब में 1000 रकत नमाज पढ़ते थे। ठीक है ना? बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं। शब हिजरत सोना है और सोएंगे तो 1000 रकत पढ़ेंगे या जाएगी? तवज्जो चाह रहा हूं। नमाज जरिया नहीं है, हुक्म इलाही के सामने झुक जाना है। अगर आप हुक्म इलाही के सामने तस्लीम हो जाएं तो यही इबादत है। अब देखिए, हुक्म आ रहा है, रसूल से का हुक्म आ रहा है ना, ए अली आज मेरे बिस्तर पे सो जाओ। मौला अली ने एक सवाल किया, एक क्वेश्चन किया रसूल से, मैं सो जाऊंगा तो आपकी जान बचेगी ना? कहा हाँ अली, तुम्हारे सोने से आज मेरी जान बचेगी। खुदा की कसम, अली कल भी जागता था हुक्म खुदा की वजह से और आज सो रहा है हुक्म खुदा की वजह से। मगर फर्क क्या हुआ? कहा याद रखो, जो अगर किसी चीज का पाबंद होता है तो उसको छोड़ नहीं पाता है, लेकिन आज अली ने मेरे ही लिए उन नमाजों को छोड़ दिया जो वो हर शब पढ़ता था। हर शब नमाज पढ़ लेना और है और मेरे ही लिए उसको छोड़ देना और है। तो इसीलिए मैंने कहा कि सिर्फ फेल का अंजाम दे देना ही इबादत नहीं है, बल्कि जिसको कर रहे थे अगर हमारे मकसद को समझ करके छोड़ दो तो तुमसे बड़ा कोई आबिद नहीं। तुमसे बड़ा कोई आबिद नहीं है। यही वजह कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, अजीब बात है, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पयादा हज करते हों और वो आइन हज के मौके पे हज छोड़ रहे हैं। आप में से कौन है जो ऐसा कर सकता है? कर सकता है? हज पे पहुंच जाएं उसके बाद हज छोड़ दें? कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। मगर हुसैन ने किया, और खुदा की कसम ये हज का छोड़ना है जो आज हज को जिंदा किए हुए। ये हज का छोड़ना जो इमाम हुसैन ने हज छोड़ा है, इसी हज ने, हज के छोड़ने ने आज तक हज को क्या की है? बका अता की है। इसलिए इमाम हुसैन ने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है हम और आपको। एक जुमला मैं आपके हवाले कर रहा हूं, मेरी इस बात को समझिएगा, इसको कहीं और सेंस में न ले जाइएगा। इबादत और आदत में जमीन और आसमान का फर्क है। दीन आपको आदी नहीं देखना चाहता, आबिद देखना चाहता है। और आबिद सूरत नहीं देखता, मकसद देखता है। आबिद सूरत नहीं देखता, मकसद देखता है। इमाम हुसैन आबिद हैं, मकसद को देखते हैं। ठीक ऐन हज के मौके पे हज को छोड़ दिया। छोड़ना कोई आसान काम नहीं है। तवज्जो चैनल गिरामी, मैं एक जुमला आपके हवाले कर रहा हूं, शायद आप सोचिएगा। इमाम हुसैन की आजादारी आज बहुत से लोग परेशान हैं। अरे इस बीमारी की वजह से क्या होगा? क्यों परेशान होते हो? गम के लिए किसी रस्म की जरूरत नहीं होती है। गम के लिए किसी रस्म की जरूरत नहीं होती है। गम के लिए किसी इजाजत की जरूरत नहीं होती है। काश मेरे इस जुमले को आप समझने की कोशिश कीजिए।
بنی عباس بھی تھے تب بھی یہ غم ہوتا رہا ہیں؟ امام حسین کی وہ عزاداری نہیں ہے جو تمہیں ہاتھ جوڑنے پہ مجبور کر دے. حسین جڑے ہوئے ہاتھوں کو ظالموں کی بندشوں سے نجات دینے کے لیے آیا تھا. بہت بڑی بات میں کہہ رہا ہوں، اس کو سمجھیے عزیزو. ہم آئیں اور ظالم سے ہاتھ جوڑیں. ذکر حسین تمہیں ظالم کے خلاف کھڑا کرتی ہے. خود اسی کے ذکر کے لیے تم ظالم سے ہاتھ جوڑو. یہ توہین عزا بھی ہے، توہین امام حسین بھی ہے. سمجھو عزاداری، اس کے ہدف کو سمجھو، اس کے مقصد کو سمجھو. عادی نہ بنو، عابد بنو. کبھی اس کو چھوڑ کر کے بھی تم اس مقام تک پہنچ سکتے ہو جو حقیقی عزاداروں کو ملتی ہے. میں نے کہا نا کہ عزا کے لیے کسی رسم کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انسان کا ایک لگاؤ ہے، اور غم کے لیے لگاؤ چاہیے. میں نے 21 رمضان کی مجلس میں جو آن لائن ہوئی تھی اس میں ایک جملہ کہا تھا، میں آپ کے حوالے بھی کر رہا ہوں. اور میدان عرفہ میں امام حسین علیہ السلام کا جملہ بھی اسی پہ دلالت کرتا ہے. معرفت کے حوالے سے دعائے عرفہ اصلاً عرفان کی ایک منزل ہے. کبھی کبھی ہم جس کو معرفت سمجھتے ہیں وہ بے معرفتی ہے. جس کو ہم معرفت سمجھتے ہیں وہ کیا ہے؟ بے معرفتی ہے. عرفان کی اعلیٰ منزل تو یہ ہے کہ جب بیچ میں کوئی نہ ہو، محبوب ہو اور اس کا عاشق ہو. توجہ چاہ رہا ہوں، یہ عرفان کی اعلیٰ منزل ہے. دیکھیے میں بچوں کی مثال دے رہا ہوں. امام حسین علیہ السلام نے دعائے عرفہ میں جملہ ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں الہی ترددی فی الآثار یکون بود المزار. پروردگار آثار میں غور و فکر کرنا یہ کبھی تیری ملاقات سے روک دیتا ہے. جملے کو سمجھیے گا، بہت قیمتی جملہ ہے. شرک اور توحید میں کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ اگر معرفت خدا کا ذریعہ بن جائے تو توحید ہے، اور اگر آپ کو روک لے اپنی طرف اور ادھر نہ جانے دے تو یہی شرک ہے. یہی تو ہے نا عزیزو. تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آثار رکاوٹ بن جاتے ہیں اصل تک پہنچنے کے لیے، جبکہ یہی آثار ذریعہ ہیں پروردگار تک پہنچنے کا بھی. لیکن یہ آثار ان کے لیے ذریعہ بنتے ہیں جو بچے ہیں، ہے نا. جب بچوں کو پڑھایا جاتا ہے تو کیا کیا جاتا ہے؟ ایک کے ساتھ ایپل بنایا جاتا ہے، کیونکہ یہ بغیر کسی آثار کو دیکھے ہوئے سمجھ نہیں سکتا ہے. لیکن اگر ہم آئیں اور پی ایچ ڈی والے کو بھی یہی آ کے کتاب ایسی پڑھائیں کہ اس میں ہر چیز کی، تو وہ کیا کہے گا؟ آپ مجھے بچہ سمجھتے ہیں؟ اب مجھے کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، مجھے کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ان آثار کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے بس زندگی کے لیے ایک لمحے تک آثار کی ضرورت ہے، لیکن ایک منزل معرفت کی وہ آتی ہے، خود امام حسین کہہ رہے ہیں کہ جہاں آثار کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے ائمہ نے جب معرفت پروردگار کی بات کہی ہے تو یہ نہیں کہا کہ ہم نے آثار کے ذریعے سے اس کو پہچانا ہے، بلکہ وہاں پر یہ کہا کہ الہی عرفتک بک،
اے میرے پروردگار ہم نے تجھ سے تجھ کو پہچانا ہے. عزیزو دنیا آثار کی محتاج ہے مگر اہل بیت نہیں. اور وہ محتاج بھی نہیں ہے. جن کے سامنے یہ دنیا خلق ہوئی ہو وہ ان کے لیے ذریعہ معرفت نہیں بن سکتا. اور یہی امام اور امت کا فرق ہے کہ امت آثار کے ذریعے سے خدا کو پہچانتی ہے اور امام خود ذات کبریا سے اس کو پہچانتا ہے. اسی لیے ہم نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام کا یہ جملہ بہت قیمتی ہے جو آپ نے دعائے عرفہ میں فرمایا، الہی ترددی فی الآثار یکون بعد المزار. پروردگار کبھی کبھی ان آثار میں غور و فکر کرنا بجائے اس کے کہ یہ تجھ تک پہنچائے، یہ خود اتنا انسان کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں کہ وہ اسی میں غرق ہو جاتا ہے اور تجھے بھلا بیٹھتا ہے. بہت قیمتی جملہ ہے معرفت کے حوالے سے. یہ امام حسین علیہ السلام کا جملہ ہے. ہم نے کہا یہی پیڑ اگر آپ دیکھ کر کے کہیں سبحان اللہ تو یہی توحید ہے. لیکن اگر یہی پیڑ آپ کو اتنا مجذوب کر لے کہ اب اسی کے سامنے جھکے جا رہے ہیں تو یہی پیڑ کیا ہو گیا؟ رکاوٹ بن گیا. توجہ چاہ رہا ہوں، پیڑ برا نہیں ہے، تیرا زاویہ نگاہ برا ہے کہ جو چیز ذریعہ تھی اس کو تو نے مقصد سمجھ لیا اور اسی لیے وہ ذریعہ تیرے لیے کیا بن گیا؟ رکاوٹ بن گیا. امام حسین کہہ رہے ہیں کہ ذریعے کو ذریعہ ہی سمجھنا، اس کو اصل نہ سمجھ لینا. توجہ چاہ رہے ہیں گرامی، میں نے کہا اگر پیڑ کو ہم نے دیکھا اور دیکھ کر کے کہا سبحان اللہ تیری کیا قدرت ہے تو یہی توحید. لیکن اگر پیڑ نے ہم کو اپنی طرف یوں کھینچا کہ اب ہم اسی میں مگن ہو گئے، اسی کو سب کچھ سمجھنے لگے، تو یہ جس کو بتا رہا تھا اس کو تو تم بھول گئے، تم تو اسی میں کھو گئے. بہت دعائے عرفہ پڑھنے کی چیز ہے، اس کو پڑھیے. معرفت کی پس منزل کو بھی امام حسین نے بیان کیا ہے اور معرفت کی اعلیٰ منزل کو بھی امام حسین نے بیان کیا ہے. اسی لیے آپ سوچئے گا، اصل اصل ہے اور نقل نقل ہے. نقل کی بھی ایک حد تک ضرورت ہے لیکن اصل کے مقابل میں نقل کی ضرورت نہیں ہے. معرفت کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں. یہی چیز امام حسین کے ساتھ بھی ہے، یہی چیز امام حسین علیہ السلام کے بھی ساتھ ہے. اصل اصل ہے اور نقل نقل ہے. میں روز روزے پہ جا نہیں سکتا، روز روزے شے پہ کیسے حاضری ہوگی؟ حضرت زیارت نے تعزیہ بنا ڈالا. تو تعزیہ جو ہے یہ وسیلہ ہے لیکن اصل نہیں ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، یہ وسیلہ ہے، یہ ذریعہ ہے لیکن اصل نہیں ہے. اصل کی اپنی جگہ اہمیت ہے. اگر میں امام حسین کے روضے میں پہنچ جاؤں تو مجھے تعزیے کی ضرورت ہے؟ تعزیہ امام حسین کے روضے کی نقل ہے. تو اگر ہم اصل میں نہیں ہیں تو نقل ذریعہ بن گیا اس کی یاد کا. اگر ہم روضہ امام حسین میں پہنچ جائیں تو اب ہمیں تعزیے کی ضرورت ہے؟ ہاں یہاں ضرورت ہے، ہم دور ہیں، یہاں ضرورت ہے نقل کی. لیکن اگر ہم اصل میں پہنچ جائیں تو ہمیں اصل کی ضرورت ہے، نقل کی ضرورت ہے نہیں. میں نقل کا منکر نہیں ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں. نقل جہاں تک کے لیے ہے وہیں تک ہونا چاہیے لیکن نقل کو اصل کی جگہ نہیں آنا چاہیے. اسی لیے اب آپ ان تصورات کو لائیے جو کہتے ہیں کہ ہم اس جنت میں نہیں جائیں گے جہاں تعزیہ نہیں ہوگا. تو یہ تعزیہ اس کے لیے ذریعہ بن گیا یا رکاوٹ بن گیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ جنت میں خود امام حسین ہوں گے. تو کیا جہاں اصل ہوگی وہاں بھی تم نقل لے کے بیٹھو گے؟ توجہ چاہ رہا ہوں. تو اس کا مطلب ہے وہی جملہ دعائے عرفہ کا یاد کیجئے کہ کبھی کبھی آثار رکاوٹ بن جاتے ہیں. اسی لیے بے معرفتی کی ضرورت نہیں ہے. نقل کو نقل کی حد تک رکھو، اصل کی حد تک رکھ دو. جنت میں خود امام حسین ہوں گے، جہاں آقا ہوگا وہاں
یہاں نقل کی ضرورت ہے، ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ یہ ایک اہم بات ہے معرفت کے حوالے سے جو امام حسین علیہ السلام نے بیان کی ہے، خود توحید کے حوالے سے بھی ہے اور امامت کے حوالے سے بھی ہے۔ اس لیے میں ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ میں نے 21 رمضان کی مجلس میں، آن لائن مجلس میں کہا تھا، اور واقعاً انسان بہت متاثر بھی ہوا اس سے۔ میں نے کہا کہ آپ کو کوئی شکوہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کو آج موقع ملا ہے کہ آپ آج مولا علی سے ڈائریکٹ متصل ہو جائیں۔ نہ کوئی بھیڑ ہے کہ ہم بھیڑ میں گم ہو جائیں، ہے نا؟ توجہ چاہ رہا ہوں، یہ تو معرفت کی اعلیٰ ترین منزل ہوگی، اسی لیے سمجھنے کی ضرورت ہے عزیزان گرامی۔ بھئی ایسے ہوتا ہے کہ ہم بھیڑ میں آتے ہیں، بھیڑ ہمیں اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے، ہم اصل کو بھول جاتے ہیں، بھیڑ میں گم ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا اب کی ہم کو یہ موقع ملا ہے کہ اب کچھ نہیں ہے، اب میں ہوں اور مولا علی۔ آج تم ڈائریکٹ مولا علی سے متصل ہو سکتے ہو، کیونکہ اب کچھ نہیں ہے جو تمہاری توجہ کو اپنی طرف مشغول کر لے۔ اب ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں، کل آپ مولا علی کے تابوت تک پہنچتے تھے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ خود مولا علی کی طرف آپ متوجہ ہوتے رہے ہوں، لیکن آج یہ موقع تو مل رہا ہے کہ تم ڈائریکٹ مولا علی کی طرف متوجہ ہو، جس کو توسل کہا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا توسل، ائمہ سے توسل۔ توسل کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی ہم ڈائریکٹ امام سے جڑیں۔ کبھی ہم مولا علی کو ڈائریکٹ خطاب کرتے ہیں؟ نہیں کر پاتے۔ کیا لطف ہے، آپ مولا علی سے خطاب کیجئے، مولا۔ اور مولا خلوص کو خوب پہچانتے ہیں، توسل کو خوب پہچانتے ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، توسل کو خوب پہچانتے ہیں۔ ایک روایت میں آپ کی خدمت میں، مطلب روایت اس اعتبار سے کہ وہ ائمہ کی روایت نہیں ہے، نائب امام کی ہے۔ آیت اللہ مرشی نجفی کا نام سنا ہے؟ بہت بڑے مرجع تھے، جن کی لائبریری قم میں مشہور ہے، دنیا کی تیسری سب سے بڑی لائبریری ہے۔ دنیا کی تیسری سب سے بڑی لائبریری کس نے قائم کی؟ ہمارے مرجع عالی قدر آیت اللہ مرشی نجفی نے۔ اور جو مرجع ہوتے ہوئے بھی اس نے کوئی بھی پیسہ مذہبی اپنے اوپر خرچ نہیں کیا۔ اجارے کی نماز پڑھتے تھے، اجارے کا روزہ رکھتے تھے، اس سے انہوں نے اپنے خرچہ یعنی پرسنل اخراجات، اور اسی سے وہ بہت پہلے سے، البتہ ان کی لائبریری کا جو پلان تھا وہ بہت ہی شروع سے تھا۔ لہذا آپ یہ سوچیں کہ اس انسان نے اس زمانے سے، جب وہ مرجع بھی نہیں تھا، تب سے اجارے کے روزہ رکھتے تھے، اجارے کی نماز پڑھتے تھے، اور اس پیسے سے اپنا بھی خرچ چلاتے تھے اور اسی کے پیسوں سے کتابیں خریدتے تھے۔ کتنی بڑی خدمت کی ہے۔ آج دنیا کی تیسری سب سے بڑی لائبریری ہے جو ہماری ہے۔ بہت زیادہ عقیدت تھی اہل بیت سے۔ وہ کہتے ہیں، توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، آج شب عرفہ ہے، یہ امامت کی شب بھی ہے۔ ایک مرتبہ ہم امام سے جڑیں، آج امام حسین سے خطاب کریں، آج پروردگار سے ڈائریکٹ جڑیں، پکاریں اس کو، آج امام کو ڈائریکٹ پکاریں، خطاب کریں ان سے۔ کہتے ایک دن میں نے توسل کیا مولا علی سے، مولا علی سے ڈائریکٹ توسل کیا، خود مولا کو خطاب کیا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اس لطف کو محسوس کیجئے۔ کہیں گیا نہیں ہوں، اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوں، مگر اپنی جگہ پہ بیٹھ کر کے میں نے مولا علی سے توسل کیا، ڈائریکٹ ان سے خطاب کرنا شروع کیا۔ مولا آپ تو ایسے ہیں، 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 مگر میں چاہتا ہوں کہ آج مجھے کسی ولی خدا کی زیارت ہو جائے۔ عجیب بات ہے، توسل کیا مولا علی سے کہ ولی خدا کی زیارت ہو جائے۔ کہتے میں شب میں سویا اور میں نے محسوس کیا کہ میں مسجد کوفہ میں ہوں۔ یہ ہے توسل۔
علی کو ایک مرتبہ پکار کے تو دیکھو، وہ ہماری دستگیری کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ مولا علی کو پکار کے تو ہم دیکھیں، امام حسین کو ہم پکار کے تو دیکھیں، جیسے حر نے شب عاشور امام حسین کو دل سے پکارا۔ یہ ہے وہ منزل معرفت جو دعائے عرفہ سے ہمیں ملتی ہے۔ کہتے کہ میں مسجد کوفہ میں، محسوس ہوا کہ میں مسجد کوفہ میں ہوں، اتنے میں دیکھا کہ مولا علی اپنے اصحاب خاص کے ساتھ تشریف لاتے ہیں اور بیٹھتے ہیں۔ میں ایک گوشے میں ہوں، کوفے کی مسجد کے گوشے میں ہوں۔ عزیزو، خدا کی قسم میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں، آپ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں۔ میں اپنے کو کہتا ہوں میں ذاکر علی ہوں، ذاکر حسین ہوں۔ کاش کبھی علی نے کہا ہو کہ تم میرے ذاکر ہو، میرے خطیب ہو، میرے شاعر ہو، میرے ذکر کرنے والے ہو، وہ خلوص کہاں سے لاؤں میں؟ لیکن جو لوگ خلوص رکھتے ہیں انہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ آج وسائل ہیں، ڈائریکٹ یہ مجلس جو ہے ٹیلی کاسٹ ہو رہی ہے، ریلے ہو رہی ہے ڈائریکٹ۔ عزیزو، وسائل کے ذریعے سے ہو رہی ہے، لیکن کبھی علی سے چاہو گے تو علی بھی ڈائریکٹ ریلے کر دے گا، مگر وہ توسل تو ہمارے اندر پیدا ہو۔ ولی خدا کی زیارت مجھے نصیب ہو، یہ تھی نہ دعا؟ اللہ اکبر، حقیقی ولی کی بھی زیارت ہوئی اور اس کے ذریعے سے ایک دوسرے کی بھی زیارت ہوئی۔ کہتے کہ جب مولا علی بیٹھے، اصحاب خاص بھی ساتھ میں بیٹھے، تو آپ نے کہا کہ شعرائے عرب کو بلایا جائے۔ تو وہ نامور شعرائے عرب آتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ شعرائے عجم کو بلایا جائے۔ تو محتشم مرشی نجفی کیونکہ ایران کے تھے، کہتے ہیں کہ تب انہوں نے نام لیا کہ کون کون سے شاعر وہاں پر آئے۔ تو محتشم کاشانی، آپ یہ جو تغرے دیکھتے ہیں محرم میں جو لگے ہوتے ہیں، وہ محتشم کاشانی کے ہیں۔ آپ سوچئے، آپ اس زبان جانتے نہیں ہیں، مگر پوری دنیا میں اس کے اشعار کے تغرے پہنچے ہوئے ہیں۔ نہ جانے کس خلوص سے اس نے کہا تھا۔ حسین کو شاید اس نے دل سے پکارا تھا۔ حسین نے پوری دنیا میں محتشم کاشانی کا نام کر دیا۔ کہتے ہیں محتشم کاشانی جیسے شعراء موجود تھے، اتنے میں مولا علی کہتے ہیں میرا شہریار کہاں ہے؟ میرا شہریار کہاں ہے؟ دیکھا کہ ایک شاعر آتا ہے شہریار۔ اس وقت مرشی نجفی شہریار کو نہیں پہچانتے تھے۔ بہت اچھے اشعار مولا علی کے بارے میں شہریار نے کہے ہیں۔ علی اے ہمائے رحمت تجھے آیتی خدا را، یہ ان کا مشہور قصیدہ ہے کہ جو شہریار نے کہا ہے۔ مرشی نجفی کہتے ہیں یہ مولا علی کے الہام کا نتیجہ ہے کہ جو شہریار نے ایسا قصیدہ کہا ہے مولا علی کی شان میں، یہ الہام کا نتیجہ ہے۔ کہتے ہیں کہ مولا نے کہا کہ میرا شہریار کہاں ہے؟ خدا کی قسم ناز کرے شہریار، میرا شہریار علی کہہ رہے ہیں، مولا علی کہہ رہے ہیں۔ کاش ایک مرتبہ مجھے علی یہ کہہ دیں میرا خطیب۔ کہتے ہیں کہ شہریار سامنے کھڑے ہوئے، اب مولا کہتے ہیں اے شہریار اپنا قصیدہ پڑھو، علی اے ہمائے رحمت تجھے آیتی خدا را۔ اللہ اکبر۔ پورا قصیدہ انہوں نے پڑھ کر کے سنایا، اور جب پورا قصیدہ ختم ہو گیا تو ایک مرتبہ جو ہے مرشی نجفی کہتے ہیں کہ میری آنکھ کھل گئی۔ اللہ اکبر، آنکھوں میں آنسو۔ یہ شہریار کون ہے؟ کہتے ہیں صبح میں نے اپنے آفس میں لوگوں سے پوچھنا شروع کیا یہ شہریار کون ہے، شہریار کون ہے؟ لوگوں نے بتایا تبریز میں ایک شاعر ہے جس کا نام شہریار ہے۔ شہریار کو بلایا جائے۔ مرشی نجفی اس وقت مرجع کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کہا کہ فون کرو شہریار کو اور میری طرف سے دعوت دو کہ ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ شہریار کو جب یہ خبر ملی کہ نائب امام مجھ سے ملنا چاہتے ہیں تو فخر کے ساتھ جلدی سے آتے ہیں۔ جب آئے اور مرشی نجفی صاحب سے ملاقات ہوئی، جب بیٹھے تو اب یہ تو بے صبری میں جیسے ہی بیٹھے بس کہنے لگے شہریار اپنا وہ قصیدہ سناؤ جس کا مصرع یہ ہے علی اے ہمائے رحمت
تجھے آیتی خدا را. شہریار کا چہرہ فخ ہو گیا, چہرہ فخ ہو گیا. کہا آقا یہ آپ کو کہاں سے پتا چلا کہ میں نے یہ قصیدہ کہا ہے؟ کہا میں نے یہ کہا تو ہے لیکن ابھی تک میں نے کسی کو سنایا نہیں ہے, نہ کسی کو لکھ کر کے دیا ہے. یہ آپ کو پتا کیسے ہوا؟ دیکھا آپ نے, یہ ہے ڈائریکٹ مولا علی سے متصل ہو جانے کا نتیجہ. کہا کہ پھر پورا واقعہ بتایا مرشی نجفی نے, پورا واقعہ بتایا مرشی نجفی نے. پوچھا کہ وہ تاریخ کیا تھی جب آپ نے خواب دیکھا؟ کہا میں نے فلاں تاریخ کو رات کے اتنے بجے خواب دیکھا تھا اور اتنے بجے میں اٹھا ہوں. شہریار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا جس وقت آپ کی آنکھ کھلی ہے اسی وقت میرا آخری شعر تمام ہوا تھا. یعنی ڈائریکٹ مولا علی نے ریلے کیا ہے یا نہیں؟ توجہ چاہ رہا ہوں. وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا شعر کہہ رہا ہے اور مولا علی وقت کے نائب کو وہ شعر سنوا رہے ہیں, خود بھی سن رہے ہیں اور اپنے نائب کو بھی سنوا رہے ہیں. دیکھیے ریلیشن نائب کا اور امام کا دیکھیے کہاں کیسا ہے. تو یہ ہے وہ موقع, توجہ چاہ رہا ہوں, یہ ہے وہ موقع. اس لیے ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, توجہ چاہ رہا ہوں, اس لیے ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. خدا کی قسم اگر جلوس نہ بھی ہوں تو حسین کی عزا جلوس کی محتاج نہیں ہے. میں نے کہا کہ غم کے لیے صرف دل کی کیفیتیں کافی ہیں. کاش وہ خلوص پیدا ہو جاتا کہ جس کی بنیاد پر ہم امام حسین علیہ السلام سے یوں متصل ہو جاتے جیسے شب عاشور خر متصل ہو گیا تھا. اور وہ جملہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا سرنامہ کلام کے عنوان سے, یہی آخری جملہ اور آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں. امام حسین علیہ السلام نے اسی دعائے عرفہ میں ایک جملہ کہا تھا, توحید کی اعلیٰ منزل کو سمجھنا ہے تو یہاں دیکھو امام حسین فرماتے ہیں پروردگار جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا ہے اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا ہے. پوری دنیا مل جائے اور خدا نہ ملے تو پایا کیا ہے؟ پوری دنیا چلی جائے اور خدا مل جائے تو کھویا کیا ہے؟ خدا کی قسم جس حسین نے عرفے میں کہا تھا کربلا میں اسے کر دکھایا. بس یہی ربط مصائب. امام حسین نے عرفے کے میدان میں یہ بات کہی, عرفے کے میدان میں یہ بات کہی کہ پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا ہے اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا ہے. عرفات میں کہا اور کربلا میں جا کے دکھایا. عزیزو دنیا پلس کو فائدہ مانتی ہے مگر کربلا میں مائنس کو فائدہ کر کے حسین نے دکھایا. مائنس. اکبر شہید ہو رہا ہے, دنیا کی نگاہ میں مائنس ہے. اصغر شہید ہو رہا ہے, جا رہا ہے نا, حسین بیٹوں کو دے رہے ہیں. کہا سب چلا جائے لیکن اگر خدا ہے تو میں نے کچھ نہیں کھویا, اور اگر سب کچھ ہو اور خدا نہ ہو تو پایا کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ اصل دینے والا تو وہی ہے جو اس سے جڑ گیا. توجہ چاہ رہا ہوں, یزید کے پاس سب کچھ تھا مگر خدا نہیں تھا, تو آج دیکھیے کیا ہے اس کا. اور امام حسین نے کربلا میں سب کچھ قربان کر دیا. لوگ سمجھتے تھے امام حسین کے خیمے کو آگ لگا دیں گے ان کا گھر ختم ہو جائے گا. خدا کی قسم جو خدا سے جڑا رہتا ہے اس کے خیمے تو جل جاتے ہیں مگر بستی بستی قریہ قریہ اس کا گھر بن جاتا ہے. یہ ادا خانے گواہ ہیں کہ حسین نے کھویا نہیں ہے. دنیا میں کسی بھی بادشاہ کے پاس اتنی پراپرٹی نہیں ہے جتنی امام حسین کے پاس ہے نا. جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا ہے. یہ سمجھ رہے ہیں کہ خیمے جل جائیں گے تو ختم. کربلا میں خیمے جلیں گے تو پوری دنیا میں کربلائیں بن جائیں گی, پوری دنیا میں عزا خانے بن جائیں گے, پوری دنیا میں امام باڑے بن جائیں گے.
ایک گھر دیا اتنے گھر بن گئے. کہا تم سمجھتے ہو جو اس کو پا لیتا ہے وہ کھوتا کیا ہے, اور جو اسے نہیں پاتا ہے, جو اسے کھو دیتا ہے وہ پاتا کیا ہے. یزید کے نہ جانے کتنے بیٹے تھے, مگر آج کوئی اپنے کو نہیں کہتا کہ میں یزید کا بیٹا ہوں, ہے یا نہیں؟ لیکن جس کے بیٹے قربان ہوئے, آج پوری دنیا میں چلے جائیے, نسل حسین سے یہ دنیا چھلک رہی ہے. کہا جو اس کو پا لیتا ہے وہ کچھ کھوتا نہیں ہے. تم سمجھ رہے تھے کہ میں اکبر کو کھو رہا ہوں, نہیں, پوری دنیا اکبروں سے بھر رہی ہے. تم سمجھ رہے ہو کہ میں اصغر کو کھو رہا ہوں, نہیں, اصغر سے یہ دنیا بھر رہی ہے. اب آپ تو دیکھتے کہ محرم میں تو اب ماشاءاللہ سے پوری دنیا میں باقاعدہ ایک دن جناب علی اصغر کے نام سے منسوب ہے, اور لوگ اپنی اولاد کو علی اصغر بناتے ہیں, ہے نا, اور عزاداری کرتے ہیں. جس نے خدا کو پایا اس نے کھویا کیا ہے, یہ امام حسین نے کربلا میں دکھایا. اور بس عزیزو, ربط مصائب زحمت تمام. امام حسین علیہ السلام عین حج کے موقع پر مکے سے نکلتے ہیں قربانی کو مکمل کرنے کے لیے. عجیب منظر ہے, حاجی اپنے قربانیوں کو لا رہے ہیں اور حسین اپنی قربانیوں کو لے جا رہے ہیں. بس فرق اتنا ہے کہ لوگ جانور لے کے آ رہے ہیں اور حسین اپنے بچوں کو لے کے جا رہے ہیں. اجکم اللہ, خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سمائے غم حسین علیہ السلام میں. اور ایک جملہ اور کہہ رہا ہوں, حج میں دیکھیں دو طریقے سے قربانی ہوتی ہے. جو چھوٹے جانور ہوتے ہیں وہ ذبح کیے جاتے ہیں, اور جو بڑا جانور ہوتا ہے وہ نہر کیا جاتا ہے. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. حسین تم ذبح عظیم کا مصداق ہو, تو اب یہ فلسفہ بھی بدلے گا. کہا دیکھو یہ منائے ابراہیم میں ہے کہ جو بڑا ہے وہ نہر ہوگا, جو چھوٹا ہے وہ ذبح ہوگا, مگر میں کربلا میں اس کو بھی بدل دوں گا. جو بڑے ہوں گے وہ ذبح ہوں گے, اور جو چھوٹا ہوگا وہ نہر ہوگا. بس عزیزان گرامی, آپ متوجہ ہو گئے کہ میں نے کیا کہنا چاہا ہے. بہت ہی اہم مصائب ہے اگر آپ صرف تصور کر لیں. عزیزان گرامی, یہاں جانور آ رہے ہیں, وہاں بچوں کو لے جایا جا رہا ہے. اکبر جا رہے ہیں ساتھ میں, اصغر جا رہے ہیں ساتھ میں, قاسم جا رہے ہیں ساتھ میں, اون محمد جا رہے ہیں. یہاں ہم نے کہا بڑا نہر ہوتا ہے, چھوٹا ذبح ہوتا ہے. حسین نے اس کو بھی بدلا کربلا میں, کہا جو بڑے ہوں گے وہ ذبح ہوں گے, اور جو چھوٹا ہوگا وہ نہر ہوگا. اور اگر ابھی بھی متوجہ نہیں ہوئے تو جب حسین ایک 6 مہینے کا جنازہ لے کر کے آئے اور کہا اے رباب اپنے بچے کو لے جاؤ. عزیزان گرامی, ایک ماں آتی ہے اور جب دیکھتی ہے بچے کو, تو آپ دیکھیں یہ بچے کی کیفیت ہے. یہ ایسا تو نہیں ہے کہ جناب رباب نے پہلے سے سوچ کر کے یہ کہا تھا, نہیں, جیسے ہی بچے کے اوپر ماں کی نگاہ پڑی, عجیب جملہ کہتی ہیں, امثلو کا ینہر, کیا تجھ جیسے بچے نہر کیے جاتے ہیں. توجہ چہراؤ, ارے میں کہوں گا شہزادی یہ کربلا ہے, یہاں قربانی کا فلسفہ بدل گیا ہے. ارے یہ وہ منائے ابراہیم تھا جہاں بڑے ذبح ہو رہے, بڑا جو ہے نہر ہوتا تھا, چھوٹے ذبح ہوتے تھے. یہ کربلا ہے, یہ ذبح عظیم کا مصداق ہے. یہاں اکبر ذبح ہوئے, قاسم ذبح ہوئے, اون محمد ذبح ہوئے, مگر ہائے 6 مہینے کا بچہ وہ ذبح نہیں ہوا ہے, وہ نہر ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ ماں نے دیکھتے ہی اپنے بچے کو یہ جملہ کہا. یہ بہت بڑا مرثیہ ہے جو جناب رباب نے کہا, امثلو کا ینہر, کیا تجھ جیسے بچے نہر کیے جاتے ہیں. یعنی سمجھے جناب رباب کیا کہہ رہی ہیں, کیا ان ظالموں نے تجھے اونٹ کے برابر سمجھ لیا ہے جو تجھے نہر کر دیا. میں کہوں گا شہزادی یہ کربلا ہے, یہاں جو چھوٹا ہے وہ نہر ہوگا, تبھی تو ذبح عظیم کا مصداق سامنے آئے گا. یہی وجہ ہے عزیزان گرامی, قاسم کا جنازہ ارے کوئی معمولی جنازہ نہ تھا, جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے, مگر حسین آگے بڑھ کر کے پیچھے نہیں آئے. اون محمد ارے بھانجے ہیں, ماموں ہیں. عزیزو, لڑکی جب اپنے میکے میں آتی ہے
تو ہر ماموں اور ہر نانا کی یہ کوشش ہوتی ہے ان بچوں کو کچھ نہ ہو. یہی تو ہوتے ہیں نا, یہ تاثرات تو ہوتے ہیں نا, میرے بھانجوں کو کچھ نہ ہو, میں کیا جواب دوں گا. یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ عزیزو, کیسا ہے ماموں حسین کہ اس کے اوپر اس کے بھانجے نچھاور ہو رہے ہیں. تو معمولی قربانی نہیں تھی اہنو محمد کی, مگر عزیزان گرامی ان دو جنازوں کو حسین نے اٹھایا مگر پیچھے نہیں گئے. علی اکبر کے جنازے میں بھی اتنا ملتا ہے کہ امام حسین کچھ دور لے کے چلے, لیکن اس کے بعد جب ضعیف سے آگے نہ بڑھا گیا تو پیچھے بھی نہیں ہٹے, وہیں پہ کھڑے ہو کر کے اتنا کہا آؤ بچوں. مگر کوئی روایت یہ نہیں کہتی کہ علی اکبر کے جنازے کو لے کر کے حسین پیچھے ہٹے ہو. پیچھے کسی بھی جنازے کو لے کر کے حسین نہیں ہٹے, مگر نہ جانے علی اصغر کے جنازے میں کیا کیفیت تھی. مولا ایک مرتبہ نہیں 7 مرتبہ آگے بڑھتے ہیں, 7 مرتبہ پیچھے ہٹتے ہیں, اور اس کے بعد در خیمہ پہ پہنچتے ہیں. یہی وجہ ہے ارے کربلا میں اتنی قربانیاں ہوئی, اعمال عاشورہ کا کوئی بھی عمل, کوئی بھی شہادت اس کا جز نہیں بنا, مگر جب آپ اعمال عاشورہ کرتے ہیں تو صرف ایک عمل آپ سے کروایا جاتا ہے. ایک عمل, آپ عمل عاشورہ کیجئے. اتنی شہادتیں ہوئی, کوئی عمل آپ سے نہیں چاہا جاتا, کسی کی شہادت کا عمل نہیں چاہا جاتا. مگر عجیب بات ہے کہ جب آپ کو اعمال عاشورہ کرایا جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے 7 مرتبہ آگے بڑھو, 7 مرتبہ پیچھے ہٹو. یعنی کیا کہنا چاہتی ہے اعمال عاشورہ؟ تم اکبر کی شہادت سن کے سمجھ سکتے ہو, قاسم کی شہادت سن کے سمجھ سکتے ہو, اون محمد کی شہادت سن کے سمجھ سکتے ہو, مگر اصغر کی شہادت یہ سننے والی چیز نہیں ہے. اس کے لیے تمہیں ویسے ہی آگے بڑھنا ہوگا جیسے حسین آگے بڑھ رہا تھا. عزیزو, اب کی جب اعمال عاشورہ کریے گا تو ایک تصور اور بھی رکھیے گا, ہم آگے بڑھ بھی جاتے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ بھی لیتے ہیں, مگر ہمارے ہاتھ میں کوئی جنازہ نہیں ہوتا. مگر جب حسین کربلا میں آگے بڑھے تھے تو ششمائے کا جنازہ, ڈلا ہوا جنازہ حسین کے ہاتھوں پہ تھا. حسین کبھی آگے بڑھتے تھے, کبھی پیچھے ہٹتے تھے, اور پھر 7ویں مرتبہ پہنچے. اے رباب اپنے بچے کو لے جاؤ, سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون, انا للہ و انا الیہ راجعون, رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. خدایا جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما, جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما, جو بے روزگار ہیں ان کو روزی عطا فرما, جو بے مکان ہیں ان کو مکان عطا فرما, جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما. پروردگار ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما, ہم سب کو برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما. پروردگار پوری دنیا کو اور ہمارے ملک کو کرونا کی وبا سے محفوظ فرما. پروردگار اس وبا کا خاتمہ کر. پروردگار تمام لوگوں کو, تمام مومنین کو اس وبا سے محفوظ فرما. پروردگار محمد اور آل محمد کے صدقے میں جن مرحوم کے سال ثواب کی مجلس منعقد ہوئی ہے, مرحوم سید اختر عباس, پروردگار ان کے درجات کو بلند فرما. پروردگار ان کے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کو بخش دے. پروردگار ان کو اپنے پسماندگان سے راضی فرما. پروردگار ان کو ہر قسم کے عذاب, خصوصاً عذاب قبر, عذاب برزخ, عذاب نار سے محفوظ فرما. پروردگار شب عرفہ ہے, تو بندوں کی دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے. اس شب میں پروردگار ہمارے تمام مرحومین پہ رحمت نازل فرما. پروردگار ہم زندوں کے لیے تو دعا کرتے ہیں, یہ شب ہے, ہم اپنے والدین کے لیے دعا کریں, اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کریں. پروردگار ہمارے والدین جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں, پروردگار ہمارے بھائی, ہمارے رشتہ دار, عزیز و اقارب, پروردگار تمام مومنین مومنات جو مرحوم ہو چکے ہیں, شب عرفہ امام حسین کے صدقے میں ان کے دہن اقدس سے نکلے ہوئے دعائے عرفہ کے جملات کا تجھے واسطہ دیتا ہوں. پروردگار حسین کے صدقے میں ہمارے تمام مرحومین کو سید الشہداء کا مہمان قرار دے, ان کے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کو بخش دے. پروردگار ان کو ہم سے راضی فرما, ہمیں ان کی دعاؤں میں شامل فرما. پروردگار ہمارے تمام مرحومین کو ہر قسم کے عذاب, خصوصاً عذاب قبر, عذاب برزخ, عذاب نار سے محفوظ فرما. پروردگار
امام حسین کا صدقہ، پروردگار مسلم غریب کا واسطہ، پروردگار محمد و آل محمد کے طفیل میں شب عرفہ مغفرت کی شب ہے، گناہوں کی شب ہے، گناہوں کی یعنی معاف کرنے کی شب ہے۔ پروردگار روز عرفہ کو ایک عرفہ اس لیے بھی کہتے ہیں کہ میدان عرفات میں حاجی اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے اور پروردگار اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ ایک وجہ میدان عرفات کو عرفہ کہنے کا یہ بھی ہے کہ حاجی اعتراف گناہ کرتا ہے۔ پروردگار ہم تیرے عرفات میں نہیں ہیں مگر تیرے حسین کے ذکر کے سائے میں ہیں۔ پروردگار شب عرفہ ہم سب کے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کو بخش دے۔ پروردگار تو نے ہم کو اب تک اس وبا سے محفوظ رکھا ہے، آئندہ بھی اس وبا سے محفوظ رکھ۔ پروردگار تو نے اگر یہ زندگی دی ہے تو آج کی شب ہم تجھ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں وہ توفیق دے کہ اب سے ہماری جو بھی زندگی ہے وہ تیری راہ میں لگے، تیرے ولیوں کی راہ میں لگے، محمد اور آل محمد کی رضا کی راہ میں لگے، اور ان کے مطابق ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسا کچھ کر کے جائیں جو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت قرار پائے، ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ قرار پائے۔ پروردگار وارث حسین کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم سید اختر عباس ابن سید مرتضی حسین کی